السلام علیکم دوستو آج ہم بیان سنیں گے رمضان کا بیان۔ تو چلیے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے سیدھے بیان کی اور چلتے ہیں، اور بیان اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو چلیے چلتے ہیں بیان کی اور۔ گزشتہ جمعے میں شب برات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ رات نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ مصیبت زداؤں کو اللہ پاک فرما رہے تھے کہ مانگ لو جس نے مانگنی ہے، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ جانے کس کس نے کتنی عبادت کی، اللہ جل شانہ سے کیا مانگا اور کس حال میں مانگا، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ میں تو اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے عبادت کی، محنت کی، کوشش کی، اللہ سب کی عبادت قبول فرمائے اور عام بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں نے اس جمعے میں بتا دیا تھا، آپ لوگ یاد نہیں رکھتے بات، کہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا قبیلہ تھا جن کا اجڑ، جن کی بکریاں، بھیڑ، جن کا ریوڑ غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اب حد ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک جل شانہ اتنے کریم ہوتے ہیں اپنی مخلوق پہ، اتنے رحیم ہوتے ہیں اپنی مخلوق پہ، اور اتنا فیض فرماتے ہیں وہ اپنی مخلوق پہ کہ اس قبیلے کے اجڑ کے بھیڑ بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ کتنے لاکھ بھیڑ بکریاں ہوں گی، کتنے جانور ہوں گے 10 میل میں جو بیٹھتا تھا۔ فرمایا ہر مانگنے والے کی مانگ اللہ قبول کرتا ہے، عبادت گزار کی عبادت کو قبول کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والی کے صدقہ خیرات کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ بات میرے تیرے مل کر سوچنے کی ہے کہ اتنا دریائے کرم بہا اور اتنا کریمی کی بارش ہوئی اور اتنی عطا ہوئی، اربوں خربوں لوگوں کی نجات ہو گئی۔ اب جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوئی، اتنی رحمت کی بارش برسی، اتنا کرم کا دریا بہا، پھر بھی رہ گیا۔ آج گزارش یہ کرنا ہے کہ وہ تو وقت چلا گیا، کسی کے دل میں اب اگر ہے یار میرا خیال نہیں آیا، ورنہ میں بھی مانگتا، میں بھی صلاۃ التسبیح پڑھتا، میں بھی عبادت کرتا، میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ سے رو رو کے میں بھی مانگ لیتا، تو اس کو پچھتانا نہیں چاہیے۔ قریب ہی رمضان کی پورے مہینے کی راتیں ایسی آ رہی ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دامن پھیلا خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ مانگ صحیح، مانگنے والا بن۔ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 2 آنسو نکال کر یہ کہتا ہے نا، میں کہاں جاؤں تیرے سوا میرا کون ہے، کون ہے میرا، میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جا کے دھکے کھاؤں، کہاں چکر ماروں، تیرے سوا میرا کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوں دعا کرتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا ہے یا اللہ رویا بھی مانگا بھی، اور جب تک اس کی بخشش نہ ہو میں کیسے ٹھہر جاؤں، اس کی نجات کا اعلان ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو اس جذبے سے انتظار کرتی تھی رمضان المبارک کا۔ ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ نہ بولنے کی، ورنہ بھوکا پیاسا مرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ روزے بھی رکھو، جھوٹ بھی بولو، روزے بھی رکھو، کم تولو، روزے بھی رکھو، کم ناپو، روزے بھی رکھو، بے ایمانی کرو۔ الٹا لعنت بنتا ہے روزہ آدمی کے لیے اگر یوں خراب کیا جائے۔
سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں تو مجھے کتنا اچھا جانتا ہے. کہتا ہے گرمی کے موسم میں رمضان کے مہینے میں جتنا آدمی شام کو ٹھنڈے پانی کو اچھا جانتا ہے میں اس سے بھی اچھا آپ کو جانتا ہوں, میں اس سے بھی اچھا جانتا ہوں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. اتنا عظیم جوان ہے, اتنا کریم جوان ہے, اتنا مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے والا جو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس سے سال میں بھی قرآن ختم نہ ہو. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں مالک کی کائنات کی قسم مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا. اندازہ لگاؤ, استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو. استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے, روزے زیادہ رکھتے ہوں گے. نہیں, ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے. محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پولیس ان کی ہے, باغی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں, سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں, طلحہ جیسے جرنیل ہیں, اور آتے کہتے ہیں اجازت دو انہیں مار کر ہم بگا دیں گے. ہائے ہائے, فرمایا نا, میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مدینہ ایسی جگہ ہے, جگر چھلنی کرا لیا شہید ہو گئے, مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے دی. جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں, طاقت ہے پولیس کی فوج کی, لیکن نہیں استعمال کی. اس کا نام ہے نیکی, برداشت کرنا اور جواب نہ دینا. کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ, اور میرے بس کا کہاں ہے یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا مدینے میں. کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے, کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا. پوری امت میں سارے صحابہ کرام, ساری امت, تابعین, تبع تابعین, کتب, ابدال, صلحاء, فقہاء. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا, ایک قرآن کی آیت ایسی ہے. اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا, جواب تک نہ دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, صبر کرو, ضبط کرو, رابطہ رکھو, ڈرو اللہ سے. مدینے والے بھی ڈرو, مکے والے بھی ڈرو, ساری دنیا والے ڈرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے, جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا آسا تھا, اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا. روئے ہیں حضرت عثمان. فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی, اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا آسا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان لوگوں کا حال ہے. ان کی ایسی عادات تھے, ایسے اخلاق تھے, دنیا حیران ہے. قسم کھا کر یوں فرما دیا میں نے ساری زندگی
जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला, सारी जिंदगी में। और जरा गौर करो, ये बातें बातें नहीं, कब्र में भी याद आएगा। जरा गौर तो करो, हमारा सांस नहीं आता बगैर झूठ के, बगैर झूठ के सांस नहीं आता। लम्हा बेफायदा भी, बगैर किसी जरूरत के भी। एक तो कोई दीन का दुनिया का फायदा हो, यूं ही खाम। सूफी इकराम इन गुनाहों से इतना मना करते हैं अल्लाह वाले। जब आदमी झूठ बोलता है ना, बाजों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं। सहाबा इकराम में बाज़े लोग ऐसे आए कि उन्होंने कीमे तो बनवा लिए, जर्रा बराबर भी झूठ न बोला। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंसारी नौजवान सहाबी है, मुसलमान कज़्ज़ाब का जमाना है, मुद्दई नबूवत सामने आया, जंग हुई, सहाबा इकराम में से एक अंसारी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, उसको रस्सियों में बांध दिया, सर से पांव तक जकड़ दिया, बिल्कुल पाबंद कर दिया। मुसलमा कज़्ज़ाब आके कहने लगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, कलमे का इनकार कर दे। उसने कहा, मैं तेरी मुश्किल से, तेरी कैद से छूटना नहीं चाहता, मैं कलमा नहीं छोड़ सकता, मेरी खून के कतरे कतरे में बस गया, मेरी रग रग में बस गया, मैं छोड़ नहीं सकता कलमे को। नबी की शराफत बस गई, नबी की सदाकत बस गई, नबी की दियानत बस गई, मैं अपनी जुबान से इनकार नहीं कर सकता, मैं आदी हो गया सच बोलने का। हालांकि जान का खतरा है, हम भी दिल में सोचते हैं, तुम भी सोच रहे हो गया, अगर कह देता तो जान छुड़ा लेता ना, कलमा फिर पढ़ लेता, छोड़ दिया मैंने। मुद्दई नबूवत ने हुक्म दिया, इसके हाथ की एक एक उंगली को 3-3 जगह से काटो। एक उंगली पकड़ी, 3 जगह से काटी, खून के फुहारे छूट रही हैं, दूसरी जगह से काटी, तीसरी जगह से काटी, खून के फुहारे छूट रही हैं, फिर दूसरी उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी, फिर तीसरी उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी, फिर चौथी उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी, फिर 5वीं उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी। फिर पूछता है, अब बता तेरा क्या हाल है, क्या इरादा है? जवान कहने लगा, मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। मेरा कीमा बना सकते हो, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार नहीं कर सकता। इंसान था, आदमी था, 3-3 जगह से एक एक उंगली कट गई, सज्जे हाथ की सारी कट गई, खून बह रहा, प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का नहीं है, आदमी था मेरे तेरे जैसा। पर दीदारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पक्का कर दिया था, कीमा बना डालो, कलमे का इनकार नहीं। नबी के दीदार का ऐसा नशा चढ़ा, अल्लाह अल्लाह को उतार नहीं सकता। हिजरत के मौके पर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, प्यास बड़ी लगी, दोनों हजरात को प्यास लगी, एक झोपड़ी से देख के तशरीफ ले गए। उम्मे बाबत जाके मिले, कहा माई कुछ पीने का खाने का कुछ है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। तो ये बकरी जो बंधी हुई है, उन्होंने कहा जी ये बकरी तो सूखी पड़ी है, ना घास है, ना पानी है, ना लेना है, ना देना है, ये तो बिल्कुल दूध दाद नहीं देती, सूखी पड़ी है बिल्कुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे आप बच्चे कि तू इसको ला करके मेरे सामने ले आ। बकरी खोल कर सामने ले आई, अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ फेर दिया उसकी पीठ पे, आए आए, नबी का हाथ फिरना था। फिर उम्मे बाबत के बर्तन भर गए, सारे बर्तन दूध में भर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी पिया, घर वालों ने भी पिया, बच्चों ने भी पिया। उम्मे आबिद का
معبد کا خامند آیا اور کہنے لگا اس کیا بات ہے، گھر میں دودھ ہی دودھ. انہوں نے کہا کہ سونی زلفوں والا آیا تھا، ہاتھ پھیر گیا، اب دودھ ختم نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کے بدوؤں کا یقین ہے کہ جس پہ ہاتھ پھیر دیا وہ نرالی چیز بن گئی. میرا تیرا قرآن پہ آج تک ایمان نہیں آیا، آج تک یقین نہیں آیا کہ یہ اس ذات پہ اترا ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کردہ کلام ہے. برکتیں اسی میں ہوں گی، رحمتیں اسی میں ہوں گی، یہی اس سے ہی مخلوق بھلا پائے گی. ایسے ایسے لوگوں کا یقین ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کے لیے دعا فرما دی. اتنے مالدار بن گئے وہ لوگ، اتنے اس بکری کے اتنے بچے اور اتنے ریوڑ بنے کہ وہی کافی ہو گیا ان کے لیے. آج ہم کسی سے دعا لینے کی ضرورت مندی نہیں. پہلے تو بڑا رواج تھا بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے. اب سارے بزرگ ہیں، کیا کسی سے دعا کرانی ہے، خود ہی دعا کر لیں وہی غنیمت ہے. تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے تمام مسلمان مرد ایمان والے ڈرو، ہر وقت ڈرو، خوف کھاؤ میرے سے، میں بڑا کریم بھی ہوں تو بڑا قہار جبار بھی ہوں. میری اجازت کے بغیر تم ایک سانس نہیں لے سکو گے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانوں، امیروں، فقیروں، بادشاہوں، وزیروں، اتقوا ربکم، میرے غضب سے ڈرو، میرے قہر سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ڈرو اس دن سے، میں تمہارے لیے وہ دن لے کے آؤں گا کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، ماں بھی، اولاد بھی، باپ بھی، کوئی چیز کام نہ آئے گی، ذرہ برابر بھی. اتنا خطرناک وقت. سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا گھبراہٹ کا، ایک گھڑی اتنی گھبراہٹ کی آئے گی کہ خلیل اللہ بھی پکار اٹھیں گے، لا اسألک غیر ھذا، یا اللہ میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. اور ایک حدیث میں ہے جب باپ کو عذاب ہوتا دیکھیں گے آزر کو تو بے ساختہ خلیل پکار اٹھیں گے، یا اللہ میرا باپ ہے، یا اللہ میں خلیل کا ابا ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو اس کی شکل بدل ڈالو، بگیاڑ کی شکل بنا دو تاکہ میرا خلیل دیکھے نہ دکھ ہو. شکلیں بدل دی جائیں گی. ہمیں بالکل بھی احساس نہیں قیامت ہے کیسی. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اتنی لمبی زبان ایک آدمی کی باہر نکل آئے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. مارے پیاس کے، مارے شدت پیاس کے، اتنی لمبی زبان لٹک جائے گی. بھلا خود سوچو 50,000 سال کا دن ہو اور سوا نیزے پہ سورج ہو، نہ پانی، نہ کنویں میں، نہ نالے میں، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ زمین میں پانی نہ نظر آئے. پانی 50,000 سال تک پانی نظر نہ آئے. کوئی گھٹنوں تک، گوڈوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی ناف تک اپنے پسینوں میں غرق ہے، کوئی چھاتی تک پسینوں میں غرق ہے، کوئی پسینے میں بالکل ڈوبا ہوا ہے. اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اکثر آدمیوں کے آنکھوں سے خون، پانی کے بجائے خون بہے گا اور ناک کے ذریعے بھیجا بہ کر نکل جائے گا. مگر 7 قسم کے آدمی جو ہیں اس گرمی میں بھی، اس گھبراہٹ میں بھی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے، عرش کے نیچے ہوں گے 7 قسم کے آدمی. ایک وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ بادشاہ. اللہ اکبر. بہت دن پہلے کی یہ کیسٹ بھی ہے، شاید باہر سے مل جائے آپ کو، قیامت اور سایہ، اس میں تفصیل ہے. بادشاہ عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ.
اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہو اور مسجد اس کے دل میں اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے, مسجد میں ہی بیٹھا رہے, اللہ اللہ کرتا رہے, جو ضرورت پڑی کھایا پیا, باقی وقت اپنی اللہ اللہ مسجد میں گزارے. یہ تو کتنا آسان ہے. جو اس گرمی سے بچنا چاہے, جو اس گھبراہٹ سے بچنا چاہے, جو اس تباہ کاری سے بچنا چاہے, اسے چاہیے کہ مسجد میں اللہ اللہ کیا کرے. اور ایک وہ آدمی ہے جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت دعوت دے برائی کی, بلائے کہ آ جا, وہ بھی حسین وہ بھی خوبصورت, اور بلائے کہ آ جا, اور وہ آگے سے یوں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. خدا جانے کہاں ہوں گے ایسے لوگ. یہاں تو کالا برقع دیکھ کے ویسے کا دیکھ کی طرح ہینگنے لگ جاؤں, بغیر بلائے بلاوے گی کون ہی نہیں. یہ آج کل کے جو کھراٹ پھر ہیں پرانی عمر کے, بجائے اللہ سے ڈرنے کے اب بھی وہ ریکارڈ بجتے ہیں نا, باجے بجتے ہیں, منہ سے کرنے لگ جاتے ہیں, منہ سے ڈھولک بجانے لگ گئے. اندازہ لگاؤ اے نہیں کنجر کا پتر, ادھر کیا ہو رہا ہے, تم عمر کیا ہے اور حالات کیا ہیں. اپنی عمر کو تو دیکھے آدمی. فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تم یوں نہ سمجھو کہ خود بخود پیدا ہو گئے, تم نہ تھے, میں نے پیدا کیے. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے دوں گا. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, پھر کھڑا کر کے ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھ لوں گا. جوانی کہاں گزاری, رات کہاں گزاری, دن کہاں گزارا, صبح کیا کرتے ہوئے گزری, شام کیا کرتے ہوئے گزری. اس لیے کہتا کہ سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی. سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی. زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. بہن سے بھائی کا نہ مطلب اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا. وہاں تو اپنے اپنے دم کی سب کو ہی پڑی ہوگی. جناب فاطمہ ساتھ مانگے گی شہیدوں کی, تو خون ٹپکے گا آنکھوں سے وہ ایسی ہی گھڑی ہوگی. انبیاء پنا پنا پکار اٹھیں, رسول پنا پنا پکار اٹھیں, کتب اور ابدال پنا پنا پکار اٹھیں. میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ ڈر خدا کی ذات سے ابھی زندگی کے سانس آ رہے ہیں. فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو, ہو تم پرلے درجے کے مجرم. میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے, بڑے بڑے عذاب تیار کیے بیٹھا ہوں. ایک ایک فرق, اتنا مجسم قربانی, عورت بھی نرالی مرد بھی نرالے. جنگ احد ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو پتہ چلا, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرا بھائی امیر حمزہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی کی محبت نے بہن کو بےتاب کر دیا. مدینے سے باہر نکلی, دوڑ رہی ہے, اونٹ پہاڑ کی طرف چڑھ رہی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا زبیر جاؤ اپنی والدہ کو روک دو, اپنی والدہ کو روک دو. لاش کا حال میں نے سنا ٹھیک نہیں, عورت ذات ہے, گھبرائے گی, پریشان ہو جائے گی. حضرت زبیر دوڑے ہیں,
اور آ کر کے کہا ماما ٹھہر جا. کیوں کہ نہ جا. عرب کی طاقتور مائی, ہاشمی خاندان کی مائی, ایک مارا غصہ بیٹے کے اوپر پھینک کے مارا. تو کون ہے روکنے والا؟ طاقتور اتنی, جوان بیٹے کو مکہ مار کے پرے گرا دیا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی خدمت میں گئے. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رکتی نہیں. اے آپ کو بھی اپنے جانثاروں پہ کتنا اعتماد تھا, اپنے پروانوں پہ کتنا یقین تھا, اپنے مستانوں پہ کتنا یقین تھا. فرمایا تو نے کس طرح روکا تھا؟ کہ جی میں نے تو یوں کہا ٹھہر جا. نہ یوں نہیں, جا کر کے اپنی اماں کو یوں میرا نام لے کہ تجھے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگا بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں, 11 ٹکڑے کر دیے ہیں, ننگا پڑا ہے اور ساری اطلاع مل چکی ہے بہن کو. لیکن جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی, خدا کی قسم علماء کرام لکھتے ہیں جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا حضرت صفیہ نے وہ بھی پیچھے رکھا. دیکھا ایمان ایک عورت کا, اور کہنے لگی میں رک جاتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے. لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے, مجھے پتا ہے. آپ نے مجھے اس لیے منع فرمایا کہ عورت رات ہے, گھبرا جائے گی, پریشان ہو جائے گی, کپڑے پھاڑے گی, جگہ فضا کرے گی. زبیر کو کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں رک گئی ہوں, مگر ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے, ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کیا کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو مہربانی, میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا. میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا. بالکل جزا فضا نہیں کروں گی. پھر وہی بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی کتنا یقین ہے. جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ یوں کہتی ہے میری اماں, فرمایا جاؤ کہہ دے بے شک چلی جا, بے شک چلی جا, اجازت ہے. صفیہ بغیر اجازت لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی لاش پہ نہ گئی. آج ہر مرد اور عورت بغیر اجازت تو کون لے گا. VCR چل رہی ہے, بدماشی ہو رہی ہے, جوا ہو رہا ہے, اور تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے. تمہاری موت مسلمانوں والی موت آئے گی. اجازت مل گئی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی بدر کے میدان احد کے میدان میں پہنچ گئی, پہاڑ پہ پہنچ گئی جہاں جنگ ہوا تھا. وہاں جا کے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹکڑے کر دیے گئے, اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابر میں ایک اور اجنبی صحابی پڑا, اس کے بھی کپڑے اتار کر لے گئے, وہ بھی ننگا پڑا شہید ہوا. پتا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں. 2 چادریں لے کر گئی تھی, کفن کے لیے 2 چادریں لے کر گئی تھی. لیکن پھر خیال آیا میں چادریں لے کے آئی ہوں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے, اس کو دونوں کفن کی چادریں اڑا دوں, کل قیامت میں اللہ پاک یہ نہ پوچھ لے ایک اور کلمہ شریک بھی بھائی مسلمان وہاں ننگا پڑا تھا, تو نے اس کو کفن نہ دیا. فرمایا میری چادریں واپس کر دو, دوبارہ تقسیم کروں گی. چادریں واپس لے لی اور قرآن اندازی کی. ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی, قرآن اندازی کی. کسی نے کہا صفیہ دونوں اس امیر حمزہ کو دے دے, ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. کہ نہ, یہ ماجایا بھائی ہے, وہ محمد کا کلمہ شریک بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کے عقیدے, عورتوں کا یقین, عورتوں کا ایمان دیکھو. ایسے موقع پہ جائز ناجائز سوچنا, ایسے موقع پہ اللہ کے نام کا صدقہ کرنا, اپنے حصے میں سے بھائی کے کفن میں سے صدقہ کر رہی ہے, دوسرے کو دے رہی ہے. یہاں کون یاد کرے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کے حق کھا کے مر جاتے ہیں, کس کس کو ستا کے مر جاتے ہیں.
کبھی دعا بھی نہیں مانگتے، یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے، قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ بڑا دھوکے میں آدمی پڑا ہوا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک پڑا رہے گا۔ یقین کرنے والوں نے یقین کیے اور سب کچھ کما کر کے لے گئے۔ بھائی کی حالت کو دیکھ کر بلا خیرات کا موقع، صدقے کا موقع ہے، یہ کوئی اتنا بڑا درد، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، کیسے صدقہ سمجھے؟ قرآن دادی کی گئی بڑی چادر اس دوسرے صحابی کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ بعد میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہے، خون تھوکتے ہوئے، خون بہ رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے۔ میدان احد میں آنے کے بعد روایت میں موجود ہے، آپ نے دیکھا تو تحمل نہ ہو سکا، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، دیکھ نہ سکے اتنا بڑا صدمہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے پہ نگاہ پڑی تو ناک نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی دونوں لب نہیں۔ سیدنا امیر حمزہ پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور نیچے کو نگاہ کی سیدنا امیر حمزہ کے پیٹ اور جگر میں، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں آنکھ نہیں، ناک نہیں، دونوں کان نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے چکر کھا کر، اور یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور یوں پر عرض کیا، یا اللہ اے بے نیاز بادشاہ، دیکھ لے تیرے نام پر، تیری توحید کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے میرے چچا کا حال دیکھ لے کیا ہو گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، 11 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روئی، نہ تڑپی، نہ کپڑے پھاڑے، نہ سر پیٹا، یوں جھولی پھیلا دی بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر اور دعا کرتے، یا اللہ میرے بھائی نے قربانی دے دی تیرے نام کے لیے، اس کی قربانی کے صدقے میں بہن کی بھی نجات فرما دے، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات کر دے۔ کس قدر تقوی ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے، کس قدر خدا ترسی ہے، کس قدر اللہ کے نام پہ مر بچنا ہے، عورت ہو کر اتنا برا حال دیکھ کر روئی نہیں۔ یا اللہ یہ تو قربانی ہے، میرے بھائی سگے بیرن نے قربانی دی ہے، میں یہ قربانی نہیں دے سکی، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات فرما دے۔ آنسو بہائے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او میرے پروردگار دیکھ لے میرے چچا کا کیا حال بن گیا، اگر تو یوں راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی۔ یہ میری پھوپھی صفیہ اگر یہاں عورت ذات نہ ہوتی تو میں ان ٹکڑوں کو بھی نہ اٹھاتا، جب تیری مرضی یوں ہی ہے کہ یہ یوں ہی پڑے رہے تو میری بھی مرضی یوں ہی۔ ایک عورت کے دل کو رکھنے کے لیے ہمیشہ ذکر کیا کرے گی، رویا کرے گی، میں ان ٹکڑوں کو چنتا ہوں، ٹکڑوں کو اٹھاتا ہوں، اور ٹکڑے اٹھا کر جوڑ کر جب پھر چادر کفن کی ایک لائی گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد بھی کفن پورا نہیں، ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر ڈانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے۔ رحمت ایک دو عالم
سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا اور فرمایا سر ڈھانپ دو میرے چچا کا، پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ سید الشہداء حمزہ کائنات کے سارے شہیدوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک لے جائے۔ جب جنگ احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں آج ہی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں، او زیارت کرنے والوں، او مدینے آنے والوں، او احد پہاڑ کی طرف جانے والوں، ایک میری بھی بات سنتے جانا، اللہ کو راضی کرنا کوئی تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری طرح ٹکڑے کراؤ۔ اللہ اکبر۔ میں نے زبان بھی کٹائی اللہ کے راہ میں، آنکھ بھی نکلوائی، کان بھی کٹائے، کلیجہ اور جگر بھی چبوایا، ہاتھ پاؤں بھی الگ الگ ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اور فرمایا میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ پتے لائے گئے اور ایسا بھی ہوا ایک ایک قبر میں کہیں کہیں رکھنے پڑے، کہیں کہیں رکھنے پڑے۔ اب صحابہ کرام تو ساری باتیں پوچھتے تھے نا، ایک دن یوں پوچھ لیا کہ جی قبروں میں کہیں کہیں رکھنے پڑ رہے ہیں، عمر کا لحاظ کریں، آگے کس کو رکھیں پیچھے کس کو رکھیں؟ یوں فرمایا عمر کا نہیں، مال دولت کا نہیں، جو زیادہ قرآن جانتا ہو اسے آگے رکھو، جو کم جانتا ہو اسے پیچھے رکھو۔ قرآن کا احترام کرو۔ قرآن کا احترام قبروں میں بھی ہو رہا ہے۔ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی آ رہا ہے۔ اگر تم اپنی عادت کے مطابق یوں ہی برباد کرتے رہے دنوں کو اور راتوں کو تو عید کے دن کیا ملے گا؟ کیا ملے گا عید کے دن؟ ابھی سے نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دو، جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو ابھی سے روکو، گانے بجانے کو ابھی سے چھوڑ دو، ساری بدماشی ترک کر دو تاکہ رمضان میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب قرآن پہ یقین ہو تیرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہو۔ یقین تو ہے نہیں، جو چاہو کرتے رہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا اتنا خطرناک وقت ہے، قیامت کا دن، کوئی کسی کی کام نہ آئے گا، کوئی ذرہ برابر کسی کی طرف دیکھ نہ سکے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عرش کے سائے میں اس گرمی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، آرام سے کھا پی رہے ہوں گے، سارے لوگ عرض کریں گے الہ العالمین گرمی میں مر گئے، تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، زمین تانبی کی ہے، سورج سوانیزی پہ تپ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مقدروں والے جو عرش کی چھاؤں میں کھا پی رہے ہیں۔ جواب ملے گا تمہیں یاد نہیں؟ یہ میرے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، تم کھاتے پیتے پھرتے تھے، آج میں نے ان کا احترام کیا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیا، قیامت کی تباہ کاریوں سے ان کو بچا لیا، آج ان کی میں مہمانی کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں۔ رویں گے، سر پیٹیں گے، اے کاش ہم بھی کبھی یقین کر لیتے، ہمارے دماغ میں بھی کبھی آ جاتا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم بھی کچھ سوچ سمجھ کر چلتے، اپنے دن رات کو یوں برباد نہ کرتے۔ صحابہ کرام کی تو روتے روتے رمضانوں میں آنکھ کئی گل گئی، ختم ہو گئی کئیوں کی، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو فکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہاں آ گیا؟ انہوں نے کہا کون آ گیا؟ وہی آ گیا، فکر ہو رہا ہے رمضان آ گیا، پریشانی ہو رہی ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، ذرا اولا کرنا پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ بعض گھروں میں تو کوئی اولا نہیں، کوئی اوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، دوپہر کا کھانا پکانا کھلا کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے گھر سے مسلمان کا جنازہ نکل سکتا ہے؟ ایسا آدمی ایمان یقین کے ساتھ مر سکتا ہے کوئی؟
بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے عورت مرد یوں ہی کھاتے پینا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو روزہ رکھا پھر فاقہ، پھر روزہ رکھا پھر فاقہ، 3 دن فاقے سے کٹ گئے، کئی دن فاقے سے کٹ گئے. اور ملا بھی صحیح، ایک بکری کی سیری ایک گھر میں ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر آئی، حالانکہ ان کا بھی فاقہ ہے، اور کہنے لگے یہ برابر والا جو گھر ہے اس میں 3 دن سے دھواں نہیں اٹھا. انہوں نے ان کے یہاں بھیج دی. انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو 3 دن سے نہیں آگ جلی، یہ برابر والا جو گھر ہے 5 دن ہو گئے ہم نے اس گھر سے دھواں نکلتا نہیں دیکھا. وہ بکرے کی سری ان کے یہاں دے دی، اس نے آگے دے دی، اس نے آگے دے دی. 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے گھر میں ہی آ گئی. 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے ہی گھر میں آ گئی. کتنا صبر تھا، کتنا ضبط تھا. اور آج لاکھ روپیہ جیب میں ہے، خیرات بٹ رہی ہے نا، وہ ذمہ دار، وہ حاجی کپڑے پھاڑ رہا ہے، لوگوں کے پھڑوا رہا ہے، اپنے پھڑوا رہا ہے خیرات لینے کے لیے. او میں کو دو، مجھے دو، مجھے دو. لاکھ روپیہ جیب میں خیرات کھانے کے لیے کس قدر بھاگ رہا ہے. نیت بگڑ گئی، اور نیت سے ہی پھل لگتا ہے سارا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی احترام رمضان سب کو نصیب فرمائے. فرمایا جس نے اول سے ہی احترام کیا، اکرام کیا، رمضان کی عزت کی، اللہ پاک سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس کی پہلے عشرے میں ہی مغفرت ہو جاتی ہے. جو دوسرے عشرے میں جا کر کچھ گناہگار تھا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، اس کی دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور قرآن پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے روتا بھی رہا، یا اللہ میری زندگی کے کیا پتا یہ رمضان آخری مہینہ ہو، میرے لیے آخری رمضان ہے یہ، میری عمر میں پھر پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں. رو پڑے، منہ بنا لے، یا اللہ یا اللہ، منہ بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے فرشتوں کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ میرے سے ڈر گیا، میرا بندہ میرے سے ڈر کے مارے مجھے منا رہا ہے، رو رو کے منا رہا ہے. اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا، تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. ایسا راضی ہو گیا جو کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جب بندہ اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے کے لیے قربان کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین بڑے راضی ہوتے ہیں کہ جب خود بھی ضرورت مند تھا، بھوکا تھا یا پیاسا تھا یا ننگا تھا، پھر بھی دوسرے کو دے دیا. تو اللہ کی رحمت ہر وقت دریا کرم بہا رہی ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں. ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا پاک مہینہ، بابرکت مہینہ ایسا آ رہا ہے، ایسا آ رہا ہے. میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ابھی سے آپ لوگ تیاری کریں اور کچھ بچ بچاؤ کی صورت پیدا کریں ابھی سے ہی، کیونکہ اللہ سے گناہوں کا ڈھیر ہے، گناہوں کے دفتر ہیں، شاہکاریوں کے اعمال ناموں کے دفتر بھرے پڑے ہیں. کبھی تو خوش بیٹھا ہو کہ میں گناہگار نہیں، اور تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے بڑھ گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ سمندر کے جاگ سے زیادہ بڑھ گئے. پر کریم نے اعلان کر دیا رمضان کا مہینہ آ گیا، مانگنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں معاف کر کے غوطہ دے کر معاف کر دینا میرا کام ہے. تو آ تو صحیح، میرا بن تو صحیح، مانگ تو صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کی سنی، ولیوں کی سنی، کتبوں کی سنی، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کوئی کہتا ہے یا اللہ 10 مرتبہ عبادت یا لبیک یا عبدی. او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں. یوں فرمایا تم میری طرف بالشت چل، میں تیری طرف گز چلوں گا.
तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा, अल्लाह अकबर। तू थोड़ा सा डर जा, मैं ऐसी जन्नत दूंगा जिसकी नियामतें तेरे ख्वाब ख्याल में नहीं, महलात याकूत के, सोने चांदी की ईंटों वाले, मुझको अंबर जाफरान के गारे वाले, दूध की नहरें दूंगा, ऐसे ऐसे इनाम दूंगा, तू दंग रह जाएगा। और सारे इनाम जन्नत के देने के बाद फिर पूछेगा अल्लाह पाक, मांगो और क्या मांगते हो, मांगो और क्या मांगते हो। जिसमें आता जन्नती आपस में मुजाकरा करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें तो मिल गई जो ख्वाब में ख्याल में कभी आई ही नहीं, अब क्या मांगे और क्या चीज रह गई। हदीस शरीफ में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फिर अपना सबको दीदार करा देंगे। हाँ, फिर अपना दीदार करा देंगे। उस दीदार की जो लज्जत होगी उसको पाकर फिर यूं कहेंगे जन्नती, या अल्लाह असल चीज तो यही थी, यूं ही मकान मुकून को ठीक आठी मंगले मुंगले दे करके हमें चरखा दिया था, ये हूरे हारे देख करके हमें देकर हमें यूं ही चरखा दिया, असल चीज तो ये थी, तेरा दीदार मिल गया, सब कुछ मिल गया। और कुरान में है सिर्फ छड़ा दीदार नहीं, अल्लाह पाक आवाज भी देंगे, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ओ जन्नतियों, मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब, तुम्हारा करीम जिससे तुम डरा करते थे, मैं तुम्हें सलाम कहता हूं, सलाम कहता हूं। अल्लाह अकबर, मेरा सलाम तुम्हें पहुंचे। तो डरना बड़ी चीज है, कमाई करो। 10 एक दिन बाकी रह गए, कुछ आदत बदलो, कुरान शरीफ पढ़ना अभी से शुरू कर दो, नफिल पढ़ने शुरू कर दो, जुबान की हिफाजत शुरू कर दो, कानों की हिफाजत शुरू कर दो अपने आप। कभी उस वक्त में रमजान में जैसे एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा, एक गुनाह करने से गुनाह भी इतना ही ज्यादा होगा, रमजान में गुनाह करने से ज्यादा गुनाह मिलेगा। इसलिए पहले से तैयारी करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको रमजान मुबारक की रहमतों से माला माल फरमाए और सारी बरकतों से मुस्तफीज फरमाए, हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए और सारी मखलूक पे, सारे अपने बंदों पे करम और फजल फरमाए, सारे बीमारों को शिफा अता फरमा, जितने कब्रों में चले गए सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह दोस्तों, क्या खूब बयान था, क्या खूबसूरत अंदाज था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।